تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا 5 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا تھا. ایک جھڑپ تھی، لڑائی تھی معمولی سی، تو جس کو غزوہ بنی مستلق کہا جاتا ہے. 5 ہجری کا واقعہ ہے. تو آپ نے قرآن اندازی کی کہ بھائی جس زوجہ کا نام آئے گا وہ میرے ساتھ سفر میں چلے گی. جس آدمی کی زیادہ زوجات ہوں افضل ہے کہ قرآن اندازی کر رہے یا ان کی باریاں لگا دے. تو امی عائشہ کا نام آیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ سفر میں گئی. واپسی پہ یہ قافلہ جب واپس آ رہا تھا تو قافلے نے پڑاؤ ڈالا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی بہن سے حضرت اسما سے ایک ہار ادھار لیا تھا پہننے کے لیے. تو حضرت عائشہ کہیں گئی ہیں قضائے حاجت کے لیے یا کسی کام سے، وہ ہار گر گیا. تو وہ تلاش کرنے میں ان کو دیر ہو گئی. تو پہلے اونٹ میں جیسے آج کل ڈولیاں ہوتی ہیں نا، اس طرح کی وہ ہودج ہوا کرتا تھا، اس میں خواتین بیٹھتی تھی پردے والی اور لوگ اسے اٹھا کے جانور پہ رکھ کے چل جاتے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وزن بہت کم تھا، کم عمر تھی. تو صحابہ نے وہ اٹھا کے رکھا اور وہ سمجھے کہ وہ اسی کے اندر ہے وہ، اور وہ نکل گئے آگے. جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آئیں تو پریشان ہوئی کہ قافلہ تو جا چکا ہے. تو وہیں اس نیت سے آرام کرنے کے لیے لیٹ گئی کہ جب اگلے اس جگہ پہ جب یہ قافلہ پڑاؤ ڈالے گا، ان کو لگے گا کہ وہ نہیں ہے تو یہ واپس مجھے تلاش کرنے کے لیے یہاں آئیں گے. پہلے زمانے میں یہ دستور تھا کہ جب بھی کوئی قافلہ جاتا تھا نا تو پیچھے پیچھے کچھ لوگ آ رہے ہوتے تھے تاکہ اس قافلے سے کوئی چیز اگر رہ گئی ہو تو ہم وہ اٹھا لیں. تو حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے سے آ رہے تھے. ان کی امی عائشہ کے چہرے پہ نظر پڑی تو وہ فرماتے ہیں کہ جب تک پردے کی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھیں میں چونکہ حضرت عائشہ کو دیکھ چکا تھا تو اس لیے میں ان کو دیکھ کے پہچان گیا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب پردے کی آیتیں نازل ہوئی ہیں تو صحابیات نے اپنے چہرے کو بولو بھائی چھپا لیا. یہ خود پردے، چہرے کے پردے کی ایک بہت مضبوط دلیل ہے. دوسری طرف دلائل بھی ہیں. تو خیر، تو انہوں نے زور سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. جیسے ہی پڑھا تو حضرت عائشہ اٹھ گئیں. تو فرماتی ہیں اس وقت سے مدینہ داخل ہونے تک کوئی کلام انہوں نے مجھ سے نہیں کیا. بس وہ بیٹھی ہیں ہودج میں اور حضرت صفوان ابن معطل یہ اونٹ پہ بیٹھی ہیں. حضرت صفوان ابن معطل ان کو لے کے چلے گئے، کوئی بات نہیں. تو جیسے ہی مدینہ میں داخل ہوئے نا تو یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول، یہ بہت بڑا منافق تھا. منفی پروپیگنڈے کا اس کو موقع چاہیے. ہر معاشرے میں ہوتے ہیں ایسے لوگ. تو اس نے جب دیکھا کہ امی عائشہ حضرت صفوان کے ساتھ آ رہی حضرت صفوان ابن معطل، تو اس نے معاذ اللہ نقل کفر یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ اللہ معاف فرمائے، بولتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ معاذ اللہ ان کے آپس میں معاذ اللہ نقل کفر ناجائز تعلقات ہیں، زنا کی تہمت لگائی. اور اتنا پروپیگنڈا کیا اس نے، اتنا پروپیگنڈا کیا کہ 3 صحابہ وہ بھی اس کے پروپیگنڈے میں آ گئے. حالانکہ وہ بدر میں شریک ہوئے تھے، مخلص تھے. 2 صحابہ اور 1 صحابیہ. جو 2 صحابہ تھے، ایک تو حسان ابن ثابت، یہ بڑے مخلص صحابی تھے اور یہ نبی کی شان میں اکثر اشعار پڑھا کرتے تھے. اور دوسرے تھے مصطح ابن اثاثہ، یہ بھی غزوہ بدر میں شریک ہوئے ہیں. اور تیسری خاتون تھی حمنہ بنت جہش. تو اتنا اس نے پروپیگنڈا کیا نا کہ یہ بھی اس میں مبتلا ہو گئے. حالانکہ یہ منافق نہیں تھے، وہ تو کمبخت تھا ہی، منافق مشہور تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر سے واپسی پہ بیمار تھی، تھکاوٹ تھی، گھر سے نہیں نکلی. تو ایک دن وہ حضرت مصطح جو تھے نا، جو اس تہمت میں شریک تھے، ان کی والدہ کے ساتھ فرماتی ہیں کہ میں کہیں رات کو قضائے حاجت کے لیے دور گئی. تو جا رہی تھی تو کہیں پاؤں لگا ہوگا کہیں ٹھوکر. تو حضرت مصطح کی جو والدہ تھی انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے بد دعا کی کہ وہ ہلاک ہو جائے. یہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ وہ بدری صحابی ہیں، کیوں ان کے لیے بد دعا کر رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے تمہارے بارے میں کیا مشہور کر دیا ہے. امی عائشہ کو اس وقت تک پتہ نہیں تھا. تو جب ان کو بتایا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت زیادہ روئیں اور بیمار ہو گئی گھر کے اندر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اطلاع ملی کہ مدینہ میں اس قسم کی خبریں مشہور ہو گئیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت زیادہ غمزدہ. تو میں بہت مختصر کر کے یہ واقعہ سنا رہا ہوں. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے والدین کے گھر گئے، ان سے جا کے آپ نے بات کی کہ عائشہ، یعنی آپ بہت پریشان تھے لیکن آپ نے خود اپنی زوجہ کی بشارت بیان نہیں کی کیونکہ آپ اس میں نیوٹرل رہنا چاہتے تھے. آپ نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ بتاؤ اصل معاملہ کیا ہے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ اگر میں یہ کہوں گی کہ میں بے گناہ ہوں تو لوگ میری بات پہ یقین نہیں کریں گے، اور اگر میں یہ کہوں گی کہ میں مجرم ہوں تو فوراً لوگ کیا کر لیں گے؟ یقین کر لیں گے. تو میں اس موقع پہ وہی کہوں گی جو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے گم ہونے پر کہا تھا، فَصَبْرٌ جمیل، میرے پاس صبر کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی اور
آپ نے فرمایا کہ اس شخص نے یعنی عبداللہ بن ابی کے بارے میں کہ مجھے میری زوجہ کے بارے میں بہت شدید تکلیف کی، بہت شدید تکلیف دی۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے یقین تھا کہ اللہ نبی کو میری براءت بیان کرے گا۔ اچھا، اس میں پھر یہ تفتیش جب شروع کی گئی ہے تو سب سے پہلے سوکنوں سے پوچھا جاتا ہے نا، کیونکہ سوکنے تو سوکن کے بارے میں اکثر منفی سوچ۔ تو جب امہات المومنین سے پوچھا گیا تو انہوں نے سختی سے انکار کیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے عائشہ میں ایسی کوئی چیز نہیں پائی، سوکن ہونے کے باوجود انہوں نے گواہی دی۔ حضرت عائشہ کی خادمہ سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا وہ تو اتنی غافل ہیں، لاؤبالی پن جو ہوتا ہے نا گھر میں، جو یعنی ایک بچپنا جو ہوتا ہے کہ بکری گھر میں گھس کے آٹا کھا کے چلی جاتی اور ان کو پتا نہیں چلتا، ان کو ان چیزوں سے کیا دلچسپی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے صحابہ نے، حضرت عمر جو تھے، حضرت عمر سے جب پوچھا گیا یہ کیا معاملہ ہے تو فوراً بول پڑے سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہنے لگے سبحان اللہ یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ بہتان کہتے ہیں جو بالکل واضح جھوٹ ہوتا ہے نا، بہت بڑا، تو بہت بڑا جھوٹ ہے، اس میں تفتیش کی کیا ضرورت ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت پریشان ہوئے، حضرت عائشہ کی بھی صبر کی انتہا ہو گئی، تو شدید سردی کا موسم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید سردی میں پسینہ آنا شروع ہو گیا۔ صحابہ کرام سمجھ گئے کہ آپ پر وحی نازل، صحابہ تو وحی پہ یقین کرتے تھے نا یہ اللہ کا، کیونکہ ایسی کیفیت ہو جاتی تھی۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں شدید سردی میں نا آپ کے ایسا پانی کی طرح پسینہ نچڑتا تھا، ایسی کیفیت ہوتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ کے گھر میں اور آپ پر وحی آنا، اور پورا رکوع 11 آیتیں نازل ہوئی جس میں اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی کو بیان کی۔ تو جیسے ہی آپ نارمل کنڈیشن میں آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو خوشخبری سنائی کہ اللہ نے تمہاری پاک دامنی کو اللہ نے بیان کر دیا۔ تو حضرت عائشہ کی والدہ کھڑی ہوئی، انہوں نے فوراً فرمایا کہ اپنے شوہر کا شکریہ ادا کرو۔ امی عائشہ نے فرمایا نہیں، کیا فرمایا یہ پاک دامنی نبی نے بیان نہیں کی ہے، یہ کس نے بیان کی ہے؟ تو اللہ نے بیان، تو میں اللہ کا شکر ادا کروں گی۔ تو اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے یقین تھا کہ اللہ میری برات کا اعلان کرے گا، مگر اس کا تصور بھی نہیں تھا کہ قرآن کی آیتیں بنا کے اللہ نازل کر دے گا جو قیامت تک پڑھی جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر جو عبداللہ بن ابی تھا اس کے لیے دردناک سخت عذاب کی خوشخبری بتائی، اور فرمایا کہ جب اصول یہ ہے کہ جو کسی پہ زنا کی تہمت لگائے گا تو کتنے گواہ لے کر آئے گا؟ 4 گواہ، اور یہاں کسی کے پاس 1 گواہ بھی نہیں ہے۔ یہ قرآن میں پہلے نازل ہو چکا تھا یہ حکم کہ 4 گواہ ہونے چاہیے۔ تو اب جو لوگ اس میں شریک تھے ان پہ حد قذف جاری ہوگی، اور ان کو 80 کوڑے لگائے گئے، جن میں 2 صحابی اور 1 صحابیہ اور عبداللہ بن ابی منافق، اس کو بھی 80 کوڑے لگائے گئے۔ تو حضرت عائشہ کی اللہ نے برات کا اعلان کیا، اور پھر قرآن نے کہا لولا اذ سمعتموہ، صحابہ کو بھی تنبیہ کی کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے یہ خبر سنی تھی قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم تو اس پہ کلام بھی نہیں کر سکتے، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ جو الفاظ حضرت عمر کے تھے نا، تو اللہ نے فرمایا تم سب نے یہ کیوں نہیں کہا۔ تو یہ بھی حضرت عمر کی فضیلت ہے کہ جو الفاظ انہوں نے کہے تھے وہی آیتیں قرآن بن کے نازل ہوئے۔ حضرت عمر اس پہ فخر کیا کرتے تھے کہ اللہ نے میرے کلام کو قرآن کا حصہ بنایا، کہ تم سب نے وہ الفاظ کیوں نہیں کہے جو کس نے کہے تھے؟ حضرت عمر تو بہت غیرت والے تھے نا، ان میں تو یہ دائیں بائیں حساب کتاب تھا ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ سب جانتے تھے پہلے زمانے، جیسے آج بھی گاؤں میں سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں، تو پہلے تو صدیوں سے قبیلے ایک ساتھ رہتے بالکل اس کی مثال ایسے جیسے حضرت مریم کے جب بغیر شوہر کے بچہ ہوا ہے تو بنی اسرائیل نے کیا کہا، اے مریم تجھے تو ہم بچپن سے جانتے ہیں، ما کان ابوکی امرأ سوء وما کانت امکی بغیہ، نہ تمہارا باپ برا آدمی اور نہ تمہاری ماں فاحشہ، تم تو پیغمبروں کے خاندان میں پیدا ہو کے تم نے یہ کیسے کر لیا۔ تو جو قریب رہتے ہیں نا وہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ تو حضرت عمر امی عائشہ کو جانتے تھے، ابو بکر کی بیٹی ہیں، سبحانک، انہوں نے کہا اس کی تفتیش کی ضرورت نہیں ہے، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ پھر اللہ نے فرمایا یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے اس کے بعد ایسی حرکت کبھی نہیں کرنا۔ اور قرآن نے کہا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، جو لوگ تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں کو، الغافلات جو بھولی بھالی سیدھی سادی، جن کو ان فحاشیوں کا پتہ نہیں ہے، المؤمنات پھر مومن بھی ہیں،
لہم عذاب عظیم، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو اس میں اللہ نے امی عائشہ کو سیدھی سادھی بھی کہا، مومن بھی کہا اور پاک دامن بھی کہا کہ بھائی تہمت اگر کوئی لگائے کسی پہلے سے کوئی فاحشہ عورت ہو، کوئی طوائف ہے مشہور ہے دنیا میں، اس کے بارے میں کوئی کہ اس نے زنا کیا ہے، برا تو یہ بھی ہے، جب تک گواہ نہیں آپ نہیں لگا سکتے، لیکن ایک پاک دامن اور نیک عورت پر آپ کیسے تہمت لگا رہے ہیں؟ پھر قرآن نے یہ بھی کہا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس خاتون کی سلیکشن کی ہے وہ طیبات میں داخل ہے، وہ خبیثات میں داخل نہیں ہے، کیونکہ یہ تو اللہ کے حکم پہ آپ نے نکاح کیا تھا نا، خواب آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس میں بھی قرآن نے اس لیے علماء کہتے ہیں اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ پیغمبر کی بیوی کافر تو ہو سکتی ہے، فاحشہ زانیہ نہیں ہو سکتی۔ لوط علیہ السلام کی بیوی کافر تھی، زانیہ نہیں تھی۔ نوح علیہ السلام کی بیوی کافر تھی، زانیہ نہیں تھی۔ پیغمبر کی کے نسب میں ایسا نہیں ہوتا، وجہ اس کی یہ ہے کہ کسی کی بیوی کا غیر مسلم ہونا اس مرد کے لیے بے عزتی کا سبب نہیں ہے، وہ آخرت میں اس کو غیر مسلم ہونے کی سزا ملے گی، مگر یہ مرد کے لیے بے عزتی کی بات بولو نا نہیں ہے۔ لیکن کسی کی بیوی کا زانیہ ہونا اس آدمی کے لیے بولو نا یار بہت ہی بری بات، اس سے وہ اس کا امیج ختم، برباد۔ اور پھر آگے نسب میں کیا ہے، کیا پتا چلے گا یہ بچے آپ ہی کے ہیں یا کہیں اور سے تو نہیں ڈاؤن لوڈ کروائے انہوں نے، کیا پتا چلے گا؟ نسب خراب۔ حدیث میں آتا ہے وَلِدْتُ مِن نِكَاحٍ لَا مِن صِفَاءٍ، آدم سے لے کے آج تک میرے جتنی ہماری نسل پیدا ہوئی نکاح کے ذریعے ہوئی ہے، اس میں زنا نہیں ہوا۔ تو پیغمبروں کے لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ زانیہ نہیں تھی، وہ لڑکوں کو وہ جو ہے نا وہ لوگوں کو فتح بتاتی تھی لڑکوں کے بارے میں، خود زنا نہیں کیا اس نے کبھی۔ تو پیغمبر کی بیویوں کو اللہ اس برائی سے بچاتے ہیں، اور خود بھی اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دیکھو آپ کی جو بیوی ہے نا عمل میں کمزور ہو، یہ چیز قابل برداشت ہے، کردار کی اگر گڑبڑ ہے تو یہ غیرت مند آدمی کے لیے قابل برداشت۔ ابے بولنے میں گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے، اس میں کیا شرمانا؟ دیکھو کوئی کہے کہ دیکھو اس کی بیوی عیسائی ہے، آپ نے کہیں اہل کتاب سے شادی کر لی، لوگ کہیں گے بھئی اس نے گوری سے شادی کی، اس کی بیوی کیا ہے؟ عیسائی ہے۔ تو تھوڑا سا ہوتا ہے یار مسلمان سے کرتے تو زیادہ اچھا، لیکن کوئی کہہ رہا ہے اس کی بیوی مسلمان ہے، لیکن تعلقات اس کے بہت وسیع ہیں، اس کے تعلقات بہت وسیع، لیکن ہے کلمہ توحید پرست۔ تو اگرچہ کفر بڑا جرم ہے لیکن آخرت کے لحاظ سے سمجھ رہے ہو، لیکن دنیا میں ذلت ذلیل ہونے کے لحاظ سے دنیا میں زیادہ ہائی فائی کے چکر میں گئے، جب تک محبت رہے گی تو ٹھیک، جس دن تمہارا اس سے اختلاف شروع ہوا جو تمہیں انگلیوں پہ اس نے نچانا ہے نا، تمہاری نسلیں یاد رکھیں گی، اور پھر تم میرا یہ بیان سن سن کے پھوٹ پھوٹ کے رو گے۔ ابھی تو نہیں سن رہے، ابھی سب سو رہے ہیں، کوئی یوں یوں اونگ رہا ہے، کوئی ادھر دائیں میں جا رہا ہے، اس کے بعد تم یہی سنو گے ساری عمر، بولے گے یار مفتی صاحب کیا بول کے چلے گئے تھے یار، کیا بول کے چلے گئے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عوام کی تحقیق کا معیار پتہ ہے کیا ہے؟ کمزور کا ساتھ دینا۔ کس کا ساتھ دینا؟ کمزور۔ ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ ابھی کیا بتاؤں کہ آدمی نے کیا بتایا، بس یہی ہوتا ہے آپ کے جھگڑے ہو جائے نا تو آپ اگر ظالم ہو تو آپ کی بیوی کی بات سب سنیں گے، سننی بھی چاہیے کہ بھائی شوہر ظلم کر رہا ہے، سب سنیں گے، اس کو سب برا بھلا کہیں گے، لیکن میرے بھائی اگر آپ مظلوم ہو تو آپ کی کوئی نہیں سنے گا، آپ کے اپنے گھر والے بھی زیادہ لفٹ نہیں کرائیں گے آپ۔ میرے ساتھ یہ مسائل نہیں ہیں۔ ایک صاحب نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب جو عدالتی خلا پہ اتنا بولتے ہیں لگتا ہے ان کی کسی بیوی نے خلا لیا، میری کسی زوجہ نے عدالت سے خلا نہیں لیا، اور نہ بظاہر کوئی فیوچر میں چانس نظر آ رہا ہے، انشاءاللہ کوئی ایسا ہے لگ بھی نہیں رہا۔ تو میرے ساتھ مسئلہ نہیں ہے یہ، لیکن لوگوں کے ساتھ مسئلہ ہے جس میں آواز اٹھاتا ہوں۔ یہ جو میں نے بتایا کہ لوگ مظلوم کو دیکھتے ہیں، کمزور کو دیکھتے ہیں، دلیل کو نہیں دیکھتے، جو کمزور ہوگا سب اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، یہ نفسیات ہے لوگوں کی۔ یہ تمیز سے لیفٹ پہ اپنے جو سلو ٹریک ہے اس پہ آرام سے خرامہ خرامہ چلتے رہو یار، کس نے منع کیا تمہیں کیا ضرورت ہے فاسٹ ٹریک پہ بھگانے کی، اور پوری قوم کو لے کے بچوں کو 4 بچے، بیگم، اور بیگم کا دوپٹہ بھی نیچے لٹک رہا ہوگا اس میں پہیے میں پھنسنے کے لیے، سب کو بٹھا کے پورے پریوار کو خاندان کو بٹھا کے تم چلا، ہیلمٹ ویلمٹ تو گیا تیل لینے، کوئی بھی نہیں پہنتا، اور اگر پہنے گا تو صرف یہ پہنے گا، باقیوں کا کھوپڑی تو شاید وہ، میں نے باہر ملکوں میں بنگلہ دیش میں بھی نہیں دیکھا کہ پیچھے بندہ بغیر ہیلمٹ کے بیٹھتا ہو۔ وہ کہتے ہیں بھائی جتنا قیمتی ڈرائیور کا سر ہے، رائڈر کا سر ہے، جو ڈرائیو کر رہا ہے، بائک چلا رہا ہے، تو اتنا ہی کھوپڑی قیمتی کس کی ہے؟ جو پیچھے بیٹھا ہوا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، اس کو بھی ہیلمٹ، پوری دنیا میں ایسا ہی ہے۔ ہمارے یہاں صرف وہ پہنے گا جو اول تو وہ بھی نہیں پہنتا، اور پہنے گا تو ایسی چیز پہنے گا
آدمی کہتا ہے پتہ نہیں ناریل سر پہ یا خربوز وہ تربوز نہیں ہوتا, وہ کاٹ کے رکھ لیتا, وہ زیادہ بہتر. ایسے سڑے ہوئے ہیلمٹ جو کسی کام کے نہیں ہیں, جو آپ کی کھوپڑی کو بچا ہی نہیں سکتے, اس سے بہتر تھا تربوز کو کاٹتا, بیچ میں صاف کر کے رکھ لیتا, وہ پھر بھی زیادہ صحیح تھا. ایسے بیکار قسم کے ہیلمٹ پہنتے. خیر, سر بچانا ہے بھائی, کوئی مہنگی چیز سر پہ رکھ لو, سر سب سے قیمتی چیز ہے. پھر چلائیں گے کیسے؟ پوری قوم اور خاندان کو لے کے بیچ روڈ پہ جا رہا ہوگا, بیچ روڈ پہ خود گاڑی کے سامنے آئے گا, کب بڑی گاڑیوں کے سامنے آ جاتے ہیں, سلپ ہو جاتے ہیں. اب گاڑی والا تو جب سلپ آپ نے آ کے ٹھک گئے خود ہی آ کے, وہ تو اوپر چڑھے گی گاڑی خود بہت, لیکن پبلک کس کو پکڑ کے کوٹتی ہے؟ گاڑی والے کو. کوئی نہیں دیکھتا کہ غلطی کس کی ہے. اگر ڈمپر کے نیچے آیا تو کوٹے گا کون؟ بعض دفعہ ڈمپر والوں کی غلطی ہوتی ہے, جب غلطی ہے تو پھر احتجاج کرو, بعض دفعہ نہیں بھی ہوتی بھائی. اب ڈمپر ہے روڈ پہ تو چلے گا نا وہ, اور کہ اس کے لیے الگ تو گورنمنٹ سڑکیں بنائی نہیں ہے کہ وہ کوئی انڈر گراؤنڈ سڑکیں ہوں, اس نے بھی اسی روڈ پہ چلنا ہے. اگر اس کی غلطی ہے تو ٹھیک ہے بھائی, پھر تو وہ سزا کا مستحق ہے. غلطی نہیں ہے, غلطی بائک والے کی ہے. اس کو میں وہ الفاظ مجھے یعنی گھسنے کا شوق ہے اس کو. اب یہ گھس گیا تو سلپ بھی ہوگا, مرے گا بھی, لیکن پٹے گا کون؟ ٹرک والا. یہ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. تو لوگوں کی نفسیات کیا ہے؟ ہمیشہ کمزور کا ساتھ دینا. نہ بھائی, یہ غلط ہے. مظلوم کا ساتھ دو, چاہے وہ طاقتور ہو چاہے وہ کمزور ہو, اور ظالم کا ساتھ مت دو, چاہے وہ طاقتور ہو چاہے وہ کمزور ہو. لوگ کہتے ہیں کمزور ہے تو ظلم کیسے کیا؟ کمزور بھی بعض دفعہ کمزور ہوتا ہے, لیکن وہ عوامی طاقت اکٹھی کر کے یا ایموشنل بلیک میلنگ کر کے وہ طاقتور بن جاتا ہے. بعض دفعہ وہ بن جاتا ہے طاقتور. تو اب جو تحقیق کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا, وہ محقق ان جذبات سے, ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتے. وہ ڈیپ میں جا کے تحقیق کرتے ہیں, وہ تحقیق کر کے بتا دیتے. بعض دفعہ حکومت صحیح بھی ہوتی ہے, حکومت بعض دفعہ صحیح بھی ہوتی ہے, بعض دفعہ حکومت غلط بھی ہوتی ہے, بعض دفعہ صحیح بھی ہوتی ہے. لیکن آپ کسی بات پہ صحیح کہہ دو تو اس پہ لوگ کہ بھئی تو حکومت کے غلام ہیں, بھئی تو درباری لوگ ہیں, بھئی تو سرکاری لوگ ہیں. بھائی اگر گورنمنٹ کوئی صحیح کام کر رہی ہے, اس کو فیور کر دیا, تو درباری کہاں سے ہو گئے؟ اب یہ پولیو کے قطرے جو حکومتیں پلاتی ہیں, یہ غلط نہیں کر رہی ہوتی, یہ صحیح کر رہی ہوتی ہے. اس سے پولیو دنیا سے ختم ہو رہا ہے, لیکن چونکہ حکومت پلا رہی ہے لہذا یہ حکومت کیا ہے؟ یہ 2 نمبر ہے. ٹھیک ہے, اپنے بچوں کو آڑے ترشے بناتے رہو, ٹیڑے میڑے کرتے رہو. پوری دنیا سے پولیو ختم ہو گیا, افغانستان اور پاکستان سے نہیں ختم ہو کے دے رہا, کیونکہ گورنمنٹ پلا رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ پلانا اگر شروع کر دینا, گورنمنٹ کے علاوہ لوگ پلانا شروع. ایک پولیو کے وہ آئے تھے حکومت کے, وہ مجھے کہنے لگے مفتی صاحب ہماری نگرانی میں جب ہم پولیو پلاتے ہیں, میں نے کہا یہ آپ لوگ بار بار کیوں پلاتے ہیں؟ کہتے ہیں جتنی دفعہ پلاؤ کوئی اس کا نقصان نہیں ہے. کہہ رہے میں نے اتنا پیا ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی. میں نے کہا آپ نے کیوں پولیو کے اتنے قطرے پہ؟ کہہ رہے جہاں پلانے جاؤ لوگ کہتے ہیں پہلے خود پی کے دکھا. کہہ رہے پھر میں 1-2 قطرے ٹپکاتا ہوں. کہتا ہوں میں تو جب سے یا وہ ڈی سی ڈپٹی کمشنر کی بات کر رہا ہوں, جو اس علاقے کے ڈی سی ہیں, کل کی بات ہے, زیادہ پرانی بھی نہیں. کہہ رہے میں تو اتنا پی چکا ہوں یہ پولیو, حالانکہ ابھی کیا بیچاروں کو کوئی چانس تھوڑی ہے پولیو ہونے کا. کہہ رہے صرف اس چکر میں لوگ کہہ رہے ہوتے پی کے دکھا پہلے. کہہ رہے بلا وجہ پلا رہے ہو یار, تمہارے یہ ایسا ہی ہے کوئی ٹیکا لگوانے کے لیے گئے ڈاکٹر کے پاس, آپ پہلے ڈاکٹر کہہ رہے پہلے اپنے لگا کے دکھا. ڈاکٹر کا کیا اثر ہو جائے گا یار, ہر ٹیکا پہلے اپنے کولے پہ لگا کے چیک کروائے گا, دیکھ کچھ نہیں ہو رہا, اب لگا لوں, ہاں اب لگا لے. کیا یار ہم لوگ کبھی کبھار ایسا لگتا ہے بوکھلائے ہوئے لوگ ہیں, ہم پاگل ہوئے ہوئے ہیں. ہر چیز میں رکاوٹ, ہر چیز میں رکاوٹ. تحقیق تو کر لو. تحقیق کا مطلب تحقیق کے جو اہل ہیں ان سے تحقیق کر کے بات کیا کرو. ہم ہر ویکسین کے قائل نہیں ہیں کہ کچھ بھی ٹھوکتے چلے جائیں. کچھ ویکسین ایسی ہیں جو پوری دنیا میں ثابت ہو چکا ہے بھائی اس کی ضرورت ہے. ابھی جو آئی ہے نئی والی وہ کیا ہے, ایچ بی کر کے نام ہے, ہم اس کے فیور میں نہیں ہیں. اس میں ڈاکٹروں کو اطمینان نہیں ہے. اس میں جب تک ڈاکٹروں کے ایک بہت دیندار اور پرہیزگار ڈاکٹروں کا ایک پینل جب تک اس کی ضرورت کو ہمارے سامنے 2 اور 2 4 کی طرح واضح نہیں کر دے گا, ہم اس پہ فتویٰ نہیں دے سکتے. کیونکہ یہ یورپ امریکہ والے ملکوں کے لیے تو ہے, کیونکہ وہاں زنا بہت زیادہ ہے. تو جہاں زنا بہت زیادہ ہوتا ہے اس کے لیے ویکسین ٹھیک ہوتی ہے. ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے الحمدللہ. تو اس لیے ہمارے یہاں ایسا نہیں. ہاں جن کیا ہو وہ جو چاہے کریں. اب نہ ہم اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی سازش ہے, نہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ہر ایک کو ضرورت ہے. بیلنس بات کی ہے بھائی, سازش ہو کوئی ویکسین ہوگی لیکن ان کے لیے, ہمارے لیے نہیں ہے. لیکن پولیو تو ہمارے لیے زیادہ ہے, ان کے لیے کم ہے. پولیو تو ہے ہی ہماری بیماری ہے, کیونکہ یہ گٹر کے پانیوں سے ہوتی ہے. آپ جو پانی پی رہے ہو, جب بھی دیکھو موٹر میں پانی آتا ہے نا, تو پہلے کیا آتا ہے؟ پہلے گندا پانی آتا ہے, سارا گٹر لائنوں کا پانی ہے. تو موٹروں کی ٹیکنالوجی ہے, قدرت نے انتظام دیا ہوا کہ پہلے گٹر کا نکال دو. نہ نکالتی تو ہم کیا کر لیتے, کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ تو مکس ہوتا ہے نا. تو بچے جب پیئیں گے تو ہوتا ہے پھر ان کو. تو خیر, تو کہاں سے کہاں چلے گئے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے, ہاں یہ بات کیا چیز آپ پکڑ کے رکھا کریں گی چیز جہاں سے بات نہیں. یہ تو میں بات کر رہا تھا کہ کمزور کو لوگ ہمیشہ
हाँ, तो खुलासा यही निकला कि देखो किसी भी चीज में जज्बात से कभी मुतासिर हो। सच जो है ना, सच क्या होता है? स्टेबल होता है। हर चीज में हक हमेशा एक पायदार चीज होती है। लोग खिलाफ होते हैं, आखिर में मान जाते हैं, और जो हक बात नहीं होती वो पायदार नहीं होती। जो लोग किसी चीज में एक्सपर्ट होते हैं, जब वो कोई रिपोर्ट पेश करते हैं तो उस पे फिर जो भी इश्कालात होंगे उनके पास हर इश्काल का जवाब होता है। लेकिन कोई अनाड़ी जब कोई रिपोर्ट पेश करता है, जो इश्कालात उठते हैं तो बौखला जाता है, वो फिर आए बाएं शाएं मारने लगता है, फिर इधर उधर की फेंकने लगता है। होता है कि नहीं होता? तो हर जगह ये उसूल चलता है, शिर्क हक है या बातिल है? बोलो बातिल। इसी वजह से दुनिया में जितनी मुशरिकीन की किस्में पाई जाती है ना, तौहीद परस्तों की सिर्फ एक किस्म है। तौहीद परस्त कितने होते हैं? एक। दुनिया में कहीं भी जाओगे तौहीद परस्तों का एक दावा, एक खुदा ने बनाया, मुश्किल कुशा भी वही, हाजत रवा भी वही, मुरादें भी वही पूरी करता है, सर भी सिर्फ उसी के सामने झुकाओ, नुकसान भी सिर्फ वही पहुंचा सकता है, नफा भी सिर्फ वही पहुंचा सकता है। लेकिन अब अगर आप शिर्क के पास, मुशरिक के पास चले जाओ, मुशरिक ने एक दावा किया कि नहीं, अल्लाह के अलावा दूसरों से मांगना भी जायज है। अच्छा, जायज है। क्यों जायज है? कि अल्लाह ने इनको भी इख्तियारात दिए हुए हैं। अब हर मुशरिक की रिपोर्ट दूसरे से क्या होगी? अलग। हर मुशरिक की। पहले हम हिंदुओं की तरफ चलते हैं, उनसे पूछो अल्लाह के अलावा कितने भगवान हैं? कोई कहेगा 2 करोड़, कोई कहेगा 1.5 करोड़, कोई कहेगा 1 करोड़, कोई कहेगा 5 लाख, कोई कहेगा 6 लाख, कोई कहेगा 3000, कोई कहेगा 2000, कोई कहेगा वो कौन कौन से हैं? कोई कहेगा ये है, कोई कहेगा ये नहीं है बल्कि ये है, कोई कहेगा ये नहीं बल्कि ये है। बयान में कोई पायदारी है? अच्छा भाई, ये वाला भगवान क्या करेगा? ये वाला भगवान जो है ये आपकी शादी करा देगा, ये वाला नहीं करा सकता, ये वाले का पता नहीं करा सकता है कि नहीं करा सकता। दूसरा कहेगा करा सकता है, तीसरा कहेगा नहीं करा सकता। तो ये वाला क्यों करा सकता है? बस ये करा सकता है, तो ये क्या कराएगा फिर? ये जो है आपको जॉब दिला देगा। ये वाला भगवान है, जब आप इसके सामने सर टेकोगे मांगोगे तो ये जॉब का भगवान है, ये जॉब दिलाएगा। सवाल पैदा होता है, ये जॉब जब दिला सकता है तो शादी क्यों नहीं करा सकता? कोई जवाब है? हर शख्स का भगवान अलग। कोई सूरज की इबादत कर रहा है। एक हिंदू ने कमेंट किए हुए थे कि माबूद रोटी है, क्योंकि हमें जितनी जरूरत रोटी की है किसी और चीज की नहीं है। रिस्क की, भाई अगर रिस्क हो और सूरज की रोशनी ना हो, क्या ख्याल है भाई? पानी ना हो, ऐसे तो 20 चीजें हैं। ऐसी ऐसी चीजों की इबादत हो रही है कि आप मस्जिद में बता नहीं सकता मैं। ऐसी ऐसी, यानी वो सतर जो छुपाने का हुक्म है, बाज लोगों ने उन्हीं को माबूद बनाया हुआ है। चूहों तक की इबादत हो रही है कि भाई ये जो बड़े बड़े हमारे वो गुजरे हैं, इनके जो भी भगवान टाइप की चीजें, वो सब उनकी रूहें कहाँ आई हुई हैं? इन चूहों में आई हुई हैं। इस मंदिर में जो चूहा आ जाए तो वो भी बड़ा पहुंचा हुआ है, तो उस चूहे की इबादत हो रही है। कोई बंदर की इबादत कर रहा है, कोई सांप की इबादत कर रहा है, कोई चांद की इबादत कर रहा है, कोई सूरज की इबादत कर रहा है। उन मुशरिक, उनको छोड़ो, मुसलमानों में जो मुशरिक पैदा हो गए उनकी तरफ हम चलते हैं। कहते हैं भाई अल्लाह के रसूल से भी, मैंने अभी कनाडा में, अमेरिका में मैंने बयान किया कि अब सिर्फ या अल्लाह मदद, इतने लोग शौक से बयान में आए हुए थे, जबरदस्त जज्बात। लोग कह रहे हैं यार इतना बड़ा क्राउड, मुफ्ती साहब, कनाडा से भी लोग आ गए। जब पता चला ना मैं अमेरिका में आया हुआ, जबरदस्त मेरा बयान हुआ, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने एक बात कह दी कि सिर्फ या अल्लाह मदद, या रसूलुल्लाह मदद नहीं। उस पे जो जिन्होंने बयान करवाया उनके पास कमेंट्स आना शुरू हो गए कि ये फिरकावारियत फैला रहे हैं, ये किस पे तंज करना चाह रहे हैं। मैंने कहा खुदा की कसम किसी पे तंज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि सिर्फ या अल्लाह मदद, ना तो या रसूलुल्लाह मदद, ना तो या गौसे आदम मदद, ना तो या अली मदद। मदद सिर्फ किससे? अल्लाह से। कह लगे वो साहब थोड़ा सा एहतियात किया करें, हर मकतबा फिक्र के लोग होते हैं यहाँ पे। मैंने कहा अगर मकतबा फिक्र में तौहीद ही खत्म हो गई तो ऐसे मकतबे का हमने क्या ख्याल है भाई, क्या करना है यार? तो इस्लाम की तो बेस कहां से शुरू होती है? तौहीद से शुरू होती है। ऐसे मकतबे का मैंने कहा मैं किस सिलसिले में हाजिर हुआ यहाँ पे? तो अगर सिर्फ क्राउड इकट्ठा करना है मैंने कहा मेरे भाई फिर अगर सिर्फ क्राउड इकट्ठा करना है तो यहाँ किसी सिंगर को, डांसर को बुला लो, इससे डबल क्राउड होगा। क्या ख्याल है? इससे डबल क्राउड होगा। किसी डांसर को बुला लो अच्छे से, 2-4 खानदानी किस्म के ठुमके लगाए। फिर देखो पाकिस्तानियों के साथ मसला पता है क्या है? हम लोग चूंकि हैं मुसलमान, हमारे ब्लड में इस्लाम है, तो हमारा सिंगर भी उस तरीके से वो थरक ही नहीं सकता जो गैर मुस्लिम थरकते हैं। तभी हम शोबिज की फील्ड में नाकाम है अल्हम्दुलिल्लाह। ना हमारी फिल्में, मैंने बताया था ना फिल्में उस लायक बनती हैं, ना हमारे सिंगर उस काबिल होते हैं, ना हमारे डांसर। अक्सर ये बेचारे नाकाम हो जाते हैं। तो फिर जब ये नाकाम होते हैं ना तो फिर परेशान, डिप्रेशन में जाते हैं। मुझ तक अगर किसी की इत्तला पहुंचे, मैं कहता हूं भाई ये हम लोग उन जैसे हो नहीं सकते, वो वाले काम हम कर नहीं सकते, क्योंकि हमारा ब्लड में, हमारे ब्लड में इस्लाम, खानदान क्या है हमारा? इस्लाम है। तो उन जैसे बेहया हम बन ही नहीं सकते। ना उन जैसे हम बंदरों की तरह थरक सकते हैं, ना नाच सकते हैं। पहले तो गुलकारों को मिरासी और ढोलकी कहा जाता था ना,
تو ہم خاندانی میراثی تھوڑی ہیں. تو ہماری نسل میں اگر کوئی میراثی پیدا بھی ہو گیا تو تھوڑا سا خاندانی اثر اس میں باقی رہے گا. تو میراثی اگر خاندانی ہو تو نہ وہ خاندانی رہتا ہے نہ وہ میراثی رہتا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو جن کے خاندانوں میں میراثی پیدا ہو رہے ہیں وہ جیسا گا سکتے ہیں, وہ جیسا تھرک سکتے ہیں. تو گانے میں جو شاعری کی حد تک بات ہے, تو شاعر تو ہمارے بہت ٹائٹ ٹائٹ پیدا ہوئے ہیں. شاعر تو ہیں ہی سارے اردو کے بھائی. یا کہانیاں ہمارے یہاں بہت اچھی لکھی جاتی رہی ہیں, ابھی بھی لکھی جا رہی ہیں کہانیاں. جو ڈراموں میں کہانیاں ہوتی ہیں, یہ کتابوں میں یا ناولوں میں, اس کے تو ماسٹر ہیں. یہ تو ادب ہے نا, شاعری تو کیا ہے, یہ تو کمال ہے. شاعری کا کون خلاف ہے؟ لیکن بھائی ہمارے یہاں جو شوبز کی دنیا میں وہ چیز آ ہی نہیں سکتی. الحمدللہ ہمیں اس پہ خوشی ہے, کیونکہ ہم اس طرح کے میراثی ہے ہی نہیں. تو مسلمان ہے نا, مسلمان میدان میں ہوتا ہے ٹائٹ. مسلمان لڑتا ہوا اچھا لگتا ہے, اور مسلمان میدان میں ٹائٹ ہوتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ میدان میں آتے ہوئے ابھی دیکھو, جب وہاں سے مودی کے 75 جہاز تھے اور ہمارے کتنے تھے 40-45, ڈبل کا ریشو تھا, تو ہمارے 40 نے ان کو بھگایا کہ نہیں بھگایا؟ لیکن اگر وہاں سے ایک ڈانسر بھی آ جاتا نا, ہمارے 100 ڈانسر مل کے بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. انڈیا کا کوئی ایک گلوکار یا ڈانسر آئے اسٹیج پہ ناچے تو ہمارا والا ایسے لگے گا کوئی بن مانس کا ہم کیا دیکھ رہے ہیں, کچھ شو دیکھ رہے ہیں بن مانس کا. کوئی اب زیادہ نہیں میں جاتا, وہ ہمارے گلوکار ناراض نہ ہو جائیں. تو وہ وجہ کیا ہے بھائی؟ اب میدان جنگ کے لوگ ہیں, یہ چیزیں ہم پہ سوٹ تھوڑی کرتی ہیں. فلمیں, ڈرامے اور یہ سب چیزیں, یہ ان کا کام ہے, تو ان پہ جچتی ہیں یہ چیزیں. ہم پہ جو چیزیں جچتی تھی وہ ہمارے پائلٹوں نے الحمدللہ کر کے بتا دیا. ہمارے پائلٹوں نے یہ بھی بتا دیا تھا ان دنوں میں کہ بھئی چائے کیسے بنتی ہے, چائے کیسے پلائی جاتی ہے. میں بار بار بتا رہا ہوں, ہم انڈیا کے دشمن نہیں ہیں. انڈیا ہمارا پڑوسی ملک ہے. اسلام میں اگر پڑوسیوں کے حقوق ہیں تو پڑوسی ملکوں کے بھی حقوق ہوں گے نا. پہلے انڈیا سے کتنے اچھے تعلقات تھے 2010-11 میں, وہ بھی تو انڈیا تھا. یہ تو مودی ہے جس نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے. تو جہاں مودی کی حکومت گئی, آپ دیکھو انڈیا پاکستان کی ایسی خاندانی انشاءاللہ دوستی ہو جائے گی. اگر مودی کی حکومت چلی جائے بس, تو انڈیا پاکستان کی خاندانی دوستی ہوگی, تجارت ہوگی, ٹریولنگ ہوگی, سب دونوں ملکوں کو فائدہ ہوگا. لیکن مودی ایسے کام کر رہا ہے کہ دونوں ملکوں کا بیڑا غرق کرے. تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا غرق نہیں ہوگا, اس کا اپنا کافی حد تک ہو چکا ہے. خیر, تو باطل چیز پائیدار نہیں ہوتی, اس پر میں بات کر رہا تھا. شرک میں بھی پائیدار. اب ہمارے مشرکوں کی طرف آؤ. جب ہم اپنے مشرکوں سے پوچھتے ہیں کہ ہم یا رسول اللہ مدد کا مطلب کیا ہے, اگر وہ صحیح مطلب بتا دے کہ یا رسول اللہ مدد کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی, اللہ سے گویا یہ درخواست کر رہے ہیں کہ اللہ حوض کوثر میں ہمارے نبی ہماری مدد کریں, ہمیں پانی پلائیں, تو یہ تو ٹھیک مطلب ہے. لیکن ان لوگ کا یہ مطلب ہوتا نہیں ہے. ان لوگوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیارات کچھ دے دیے ہیں, اختیارات دیے ہوئے ہیں, تو اللہ کی عطا سے آپ ہماری مدد کرتے ہیں. میں نے کہا تھا نا, ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کتنے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. پہلے انہوں نے تعویل کی کہ اللہ کی عطا سے, اصل اختیارات اللہ کے پاس ہیں, لیکن اللہ نے بھی اختیارات کس کو دے دیے ہیں؟ پیغمبر کو دے دیے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس سے مسئلہ حل نہیں ہوا, پھنس یہ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے اختیارات نبی کو دے دیے ہیں جتنے اللہ کے پاس تھے, یا کچھ اختیارات اپنے پاس بھی رکھے اور کچھ کس کو دے دیے؟ نبی کو دے دیے. اگر سارے اختیارات نبی کو دے دیے ہیں تو پھر اللہ سے مانگنے کی ضرورت رہی؟ بھائی جو کچھ اللہ دے سکتا ہے نبی بھی وہی کچھ دے سکتے ہیں. تو اگر کوئی ساری زندگی دعا میں یا اللہ کہے ہی نہیں اور یہی مانگتا رہے یا رسول اللہ میری حاجت پوری کر دیں, میری حاجت پوری کر دیں, پھر اللہ نے اسی وجہ سے تو دی ہے نا کہ نبی سے بھی مانگ لیا کرو. کیا خیال ہے؟ ابے دیکھو, میں اگر کسی کو کوئی اختیار دیتا ہوں کہ الیکٹرک والوں کو بجلی دینے اور روکنے کا اختیار ہے یا نہیں ہے, اب آپ کی تار ٹوٹ گئی, آپ نے کہ الیکٹرک کو فون کیا کہ الیکٹرک والے آئے, تار جوڑ کے چلے گئے, لیکن آپ کے الیکٹرک کو فون نہیں کر رہے, آپ فون کر رہے وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب, بڑے تعلقات لڑائے آپ نے, یہ وہ ٹھش پھش کر کے آپ پہنچے, اور اس نے اپنے قیمتی اوقات میں سے ٹائم نکالا اور بلاول کو بھی بلا لیا تو بھی آ جا, اور بڑی مشکل سے سیکیورٹی میں تلاشی لیتے ہوتے 1 مہینے بعد کا ٹائم ملا تھا, آپ گئے. کس سلسلے میں؟ میاں شہباز شریف نے آپ سے پوچھا, آپ نے کہا سر وہ ہمارے محلے میں ایک بجلی کا کھمبا گر گیا ہے تو کہ الیکٹرک وہ ذرا لگوا دیں. تو کہے گا بھائی آپ نے کہ الیکٹرک سے رابطہ کیوں نہیں کیا, یا تو آپ نے کیا ہوتا نا, وہ آ نہیں رہے ہوتے, پھر بھی آپ وزیر اعظم تک پہنچو. آپ کہیں کہ نہیں دیکھیں وہ تو سر آپ نے ہی کہ الیکٹرک والوں کو یہ رائٹ دیا نا کہ وہ کھمبا آ کے ٹھیک کریں یا تار جوڑ دیں, تو آپ کی عطا سے ان کے پاس اختیارات ہیں نا. تو جب آپ کی عطا سے ہیں تو میں چاہ رہا ہوں کہ ڈائریکٹ آپ سے رابطہ کروں میں. تو وہ کیا کہے گا, کمبخت میں نے اس کو اختیارات اس لیے دیے ہیں کہ ادھر جایا کر رہے, اس لیے نہیں دیے کہ تو میرے پاس آیا کر, تو میں اس کو اختیارات دوں کیوں؟ پھر سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہر طرح کے اختیارات دے دیے ہیں, کوئی بیمار ہے اس کو شفا, کوئی بے اولاد ہے اس کو اولاد دینا, کوئی بے روزگار ہے اس کو روزگار دینا, کوئی مصیبت میں اس کی مصیبت دور کرنا, یہ سارے اختیارات اللہ نے اگر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے ہیں تو کیوں دیے ہیں؟ اس لیے کہ لوگ کس سے مانگے؟
پھر نبی سے مانگے ہیں، اس لیے دیے ہیں نا. تو اگر اللہ نے سارے اختیارات نبی کو دیے ہیں تو پھر اگر کوئی ساری زندگی نبی سے مانگے، اللہ سے مانگے ہی نہیں، تو یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس کا جواب چاہیے. کوئی دے گا جواب اس کا؟ دیں گے تو وہ جواب میں پائیداری نہیں ہوگی. کوئی کہے گا ہاں ٹھیک ہے، کوئی کہے گا نہیں ایسا بھی نہیں، کبھی کبھار اللہ سے بھی مانگ لیا کرو. کوئی کہے گا نہیں اصل میں تو اللہ سے ہی مانگنا ہے، لیکن اگر کوئی نبی سے مانگ لے تو کیا جا رہا ہے اس میں. کوئی معقول بات نہیں ہوگی. جتنے لوگ ہوں گے اتنے جواب آئیں گے. اور اگر یوں کہا وہ جواب میں یہ کہیں کہ نہیں بھائی سارے اختیارات تھوڑی دیے ہیں، پھر تو اللہ اور نبی کی گویا اختیارات برابر ہو گئے. اللہ نے زیادہ اپنے پاس رکھے ہیں لیکن اپنے حبیب سے خوش ہو کے کچھ اختیارات اپنے حبیب کو بھی دے دیے صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کہیں گے کہ وہ کچھ اختیارات کی کوئی لسٹ پیش کر دیں اگر، کہ یہ والے تو اللہ کے پاس ہیں، یہ والے کس کے پاس ہیں؟ نبی کے پاس. یعنی اگر آپ نے روزگار چاہیے آپ کو تو روزگار تو اللہ سے مانگیں گے، لیکن روزگار مل گیا اب تنخواہ کم ہے، تنخواہ بڑھوانی ہے. یا روزگار میں خطرہ ہے، باس آپ کو جاب سے نہ نکال دے، تو اس خطرے کے لیے آپ نبی کو پکاریں. تو ذرا لسٹ مل جائے. کوئی لسٹ پیش کر سکتا ہے؟ بولو نا. اور اگر وہ یہ کہے کہ ہمیں لسٹ معلوم نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا، لیکن ہمیں یہ پتا ہے کچھ اختیارات دیے ہیں، تو آپ بتاؤ اگر کسی کو کچھ اختیارات دیے جائیں اور یہ پتہ ہی نہ ہو کہ کون سے دیے ہیں کون سے نہیں دیے، تو ان اختیارات کے دینے کا فائدہ ہوتا ہے؟ نہیں آئی سمجھ میں بات. دیکھو علاقے میں کوئی محکمہ ہے، اس کے پاس کچھ اختیارات ہیں، میں ان کے پاس گیا، سر ہمارا کون سا کام آپ کر سکتے ہیں؟ ڈی سی صاحب آپ کے پاس کیا کیا اختیارات ہیں؟ ڈی سی کہے ہیں بتاؤں گا نہیں میں، تو میں کہوں گا پھر آپ کے ڈی سی ہونے کا کوئی فائدہ ہوا؟ کہیں گے بس ہے لیکن میں مبہم رکھوں گا اس کو. تو شرک ایسی چیز ہے جس کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے، وہ ٹکتا نہیں ہے. کبھی مزار سے مانگے گا، کبھی حضرت جی کوئی پاس اختیارات ہیں، کبھی صاحب قبر کے پاس اختیارات ہیں، کبھی کس کے پاس. توحید پرست آدمی کی ایک ہی بات، اسی پہ مخالفت تو بہت ہوتی ہے. ابھی میرا یہ بیان جائے گا، اس پہ دیکھنا کتنی صلوات ہیں. میں صلوات لیس ہو گیا ہوں الحمدللہ. شروع میں بڑی ٹینشن ہوتی تھی، نیگیٹو کمنٹس جاتے تھے نا، اب ابھی تو جامع حفصہ والے پہ تو بالکل صلوات لیس ہو گیا. ایسے کمنٹس آ رہے ہیں، میں اس مفتی کا اتنا عقیدت کرتا تھا، اس مفتی سے مجھے اتنی عقیدت تھی، آج سے بس دل سے اتر گیا. کیوں دل سے اتر گئے بھائی آپ کے؟ کیا ہو گیا؟ میں نے کیا کیا ہے؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مشرک بھی کسی ایک بات پہ کبھی نہیں ٹکتا. اسی طرح یاد رکھو اسلام میں سب سے بڑی خوبصورتی پتہ ہے کیا ہے؟ جتنے غیر مسلمان ہوئے ہیں نا، میں نے جو میرے علم میں آئے، میں نے جس سے بھی پوچھا کہ آپ کیوں مسلمان ہوئے، سب کی زبان پہ ایک جملہ کامن تھا کہ اسلام میں کلیئرٹی بہت ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے، جو بات کی اس پہ قائم ہے، جو بات کرتا ہے اسلام اس پہ کیا ہے؟ فیئر ہے. گھماتا نہیں ہے بات کو کہ پہلے اس کا یہ مطلب، پھر مطلب کا مطلب، پھر مطلب کے مطلب کا مطلب. اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں نا، جب آپ ان سے ان کے عقیدے پوچھو گے، تعلیمات پوچھو گے، یہ کون سا عقیدہ ہے، یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا، تو اس لیے سمجھ میں آیا اس کا یہ مطلب ہے، اس مطلب کا کیا مطلب ہے، اس مطلب کا پھر یہ مطلب ہے، پھر اس مطلب کا وہ مطلب ہے، پھر مطلب کا مطلبوں کے مطلب کے بعد آدمی ایسا بوکھلا جاتا ہے. آخر میں آتا ہے کہ بھائی جو پادری نے کہا بس وہ پتھر پہ لکیر ہے، آپ کو اس پہ آواز اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. تو پہلے ہی بول دیتے بھائی، پھر ایکسپلین کرنے کی اس کو ضرورت کیا تھی. تو اسلام میں جو چیز اٹریکٹ کرتی ہے نا غیر مسلم کو، تبھی تو مسلمان لاجک کی بات کرتا ہے. ایک انٹی آئی ہیں، لبرل انٹی، میں نام لے دوں گا تب چڑھ گئی نا مجھے. وہ کیا کر رہی ہیں؟ مولویوں کے بیانات چلا رہی ہیں کہ دیکھو یہ سائنس کے خلاف، ان لاجیکل بات چھانٹ کے وہ مولوی لا رہی ہیں میڈیا پہ جو بالکل ان لاجیکل بات کرتے ہیں. یار یہ تو 2 نمبر ہی ہے. چند مولانا ہیں جو پھینکتے رہتے ہیں نا لمبی، انہی کے ویڈیو چلائے گی کہ دیکھو یہ کیسی بات کری ہے انہوں نے، یہ کیسے. بھائی کیا مولانا باقی مر گئے دنیا میں؟ تو ایسے لوگوں سے ہوشیار رہو. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک صحافی کو کسی نے بتایا کہ انڈیا کے کسی گاؤں میں ایک مولوی صاحب نے فتویٰ دیا ہے کہ یہ جو ایئرپورٹ پہ اسکیننگ مشین ہوتی ہے نا، جس سے تلاشی لی جاتی ہے، یہ حرام ہے. تو اس اینکر سے جب پوچھا گیا، اینکر نے جب پوچھا اس صحافی سے، اس صحافی نے کہا مولویوں کی ایسی کی تیسی کر دی اس نے، یہ مولوی ترقی کی راہ میں رکاوٹ، لوگ بم لے کے چلے جائیں اور اسکین نہ ہو، بس یہ ایسے یہ ویسے. یار کس مولوی نے فتویٰ دیا یار؟ جتنے مولانا ٹریولنگ کرتے ہیں ساری کی باڈی اسکین ہو رہی ہوتی ہے، کسی نے فتویٰ نہیں دی. انڈیا کے کسی گاؤں میں کسی نے دے دیا، اس مولوی کو اٹھا کے ٹی وی پہ لا کے. تو یہ خود اس کی علامت ہے کہ یہ اپنی ٹھڑک مولویوں کے خلاف نکال رہے ہیں. ان کو مسئلہ اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسلام کو بدنام کرنے کی، تاکہ اسلام کا یہ امیج جائے. تو ایسے بھی لبرل مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے آ گئے ہیں، اوٹ پٹانگ قسم کے مولاناؤں کے بیان چلا رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہے اسلام اور یہ ہے مولانا. خیر میرا خیال تھا 8 بجے نماز ہے، تو میں نے تو اسی حساب سے بیان سمیٹنا تھا. اب بغیر کسی اینڈنگ پوائنٹ کے بیان کو میں بریک لگا رہا ہوں تاکہ نماز ٹائم پہ کھڑی ہو جائے. تو اللہ عمل کی توفیق عطا. ایک خاتون نے لکھا ہے کہ میں چھپ کے نکاح کرنا چاہتی ہوں ایک شخص سے،
اور جس سے نکاح کر رہی ہوں اس سے عمر میں بھی بڑی ہوں, گھر والے تیار نہیں ہیں اس نکاح پہ, اس لیے ہم چھپ کر نکاح کرنا چاہتے ہیں, آپ ہمارا نکاح پڑھا دیں. نام وام بھی لکھا ہوا ہے میاں کا, ہونے والے ہوتے ہوتے رہ جانے والے میاں کا نام بھی. بھائی میں یہ والے نکاح نہیں پڑھاتا, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس طرح کے لوڈے لپاڑے جو ہوتے ہیں نا, یہ لڑکیوں کو بیوقوف بناتے ہیں. بہت سارے کیسز آ چکے ہیں. خواتین کہتی ہیں نہیں ہم تو بیوقوف نہیں بنتے, ہمیں پتہ ہے. بھائی آپ کو نہیں پتہ, ہمیں پتہ ہے. جب شادی ہو جائے گی تو کوئی خاندان تو انوالو ہوگا نہیں, ماں باپ تعلق توڑ دیں گے, اور یہ صاحب جب دل بھر جائے گا اس کا تو یہ بھی چھوڑ دے گا. چھوڑے گا نہیں تو جان چھڑائے گا, یعنی وقت نہیں دے گا, ٹائم نہیں دے گا. ایک کیس ہوتا تو بتاتا میں, درجنوں کیس آ چکے. جی اچھا, وہ لڑکا بھی یہی بیٹھا ہوا ہے جس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. اچھا بچہ ہوگا بالکل چھوٹا سا منا. خیر, تو اس لیے میں ایسے نکاح میں کبھی بھی نہیں اپریشیٹ کرتا. ہاں اگر والدین زیادتی کر رہے ہیں تو مجھے والدین سے مل کے پتہ چلے گا نا کہ وہ واقعی ظلم کر رہے ہیں, زیادتی کر رہے ہیں, تو پھر کورٹ کا سہارا لیا جائے, عدالت جایا جائے, کورٹ میرج کی جائے. پھر لڑکے میں کتنا دم ہے وہ یہیں سے پتہ چل جائے گا. ماں باپ بھی چھوڑ دیتے ہیں, اور پھر لڑکیاں بعد میں جب مسائل ہوتے ہیں تو وہ شوہر بھی نہیں لفٹ کراتا. آج کل شوہر ارینج میرج میں بیوی کے ساتھ مسائل کر رہا ہوتا ہے, تو جب اس کو پتا ہوتا ہے کہ پیچھے نہ باپ ہے نہ بھائی ہے, تو وہ کہاں, اللہ کا خوف کہاں ہے, وہ تو بالکل ہی لٹکا دے گا. ایک لڑکی کا فون آیا تھا لاہور سے, اس کا خون سنا کرتا تھا میں. اس نے کہا کہ میرا لڑکا ہے, ہمیں برائی سے بچا لیں, میرا اس سے نکاح پڑھا دیں. میں نے کہا کون ہے؟ انہوں نے بتایا فلاں ہے. میں نے کہا میری بات کراؤ. میں نے کہا تو چھپ کے نکاح کیوں کر رہا ہے؟ کہتا ہے بھائی میں چھپ کے اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے ابو راضی نہیں ہیں. میں نے کہا چل بھائی لڑکی گھر تو جب پکڑا جائے گا, جب پتہ چلے گا کہ تو نے نکاح کیا ہوا اس سے, تو جو ریئیکشن ہوگا وہ تیرے اندر برداشت کی طاقت ہے؟ اس نے کہا ہے. تو میں نے کہا ابھی بتا لے, پھر بعد میں بھی تو پکڑا جائے گا نا. جب تیرے میں نے کہا تھا نا جو غلط چیز ہوتی ہے وہ, ابھی پورا بیان اسی موضوع پر ہوا نا, وہ پائیدار نہیں ہوتی. میں نے کہا جو بہادری اس وقت دکھانی ابھی کیوں نہیں دکھا رہا, تو کر لے ایسی کی تیسی. کہہ رہے نہیں یہ وہ. میں نے اس لڑکی کو منع کیا, میں نے کہا بیوقوف بنائے گا آپ کو, یہ مرد کا بچہ ہوتا بولتا ہے ایسی کی تیسی, جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو, میں کر رہا ہوں. یہ تو ابھی سے پھسپھسا رہا ہے. تو میں نے کہا آپ کے بھی ماں باپ راضی نہیں ہیں اور آپ کے لیے بھی مسائل ہوں گے, تو اور ماں باپ چیک کرتے ہیں لڑکے کو, ان کو پتہ چل جاتا ہے. باپ خاص طور پہ, باپ کو اللہ نے بڑی طاقت دی ہے, وہ 2 منٹ میں پتہ لگا لیتا ہے کہ جیسے میں نے بیوقوف بنایا تھا ایسے یہ تو نہیں بیوقوف بنا رہا. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے بیوقوف, کیونکہ تو بنا چکا ہے نا ایک دفعہ. کوئی اور بیوقوف بنائے گا, اس کو پتا ہے میں نے بھی اس کی اماں کو پٹایا تھا اسی طرح بیوقوف بنا کے. تو یہ بھی مرد کو مردوں کی شرارتیں پتہ ہوتی ہیں, عورتوں کو نہیں پتہ ہوتی. اس لیے شریعت نے لڑکی کا ولی باپ کو بنایا ہے. وہ لڑکی کو میں نے سمجھایا, نہیں مانی, عشق میں پاگل ہو گئی تھی, شادی کر لی. اس کے بعد جو اس لڑکے نے اس کا حشر کیا ہے نا, پھر میرے پاس ہی فون آیا حشر نشر. میں نے کہا نہ کوئی کچھ بھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہے. اب یہی ہے کہ اس کی کٹ لگوا کے زبان سے طلاق نکلواؤ, اور کیا ہے. میں نے کہا ہنڈے بدماشوں سے رابطہ کرو. کورٹ میں بھی نہیں جا سکتے نا, کورٹ تو کہے گی کہ ڈاکومنٹ تو لاؤ. جو خلا کے پیپر کے لیے بھی نکاح کا پیپر چاہیے ہوتا ہے, تو نکاح کا پیپر نہیں ہے تو کورٹ بھی کچھ نہیں کرے گی. لوگ پھر میرے بیانات پہ کمنٹس کرتے, کبھی کہتے ہو خلا عدالت میں ہوتا نہیں ہے, کبھی عدالت کے خلا کے ریفرنس دے رہے ہوتے ہو. یار تم بھی انسان کے بچے بن جاؤ. عدالت سے خلا صحیح نہیں ہوتا ہے, لیکن کچھ خاص صورتیں ہیں جن میں شوہر کا واقعی بیسک حقوق ادا نہیں کر رہا, پھر ہم مانتے ہیں اس خلا کو, بشرطے کہ عورت ثابت کر دے گواہوں سے کہ یہ ظلم کر رہا ہے. تو اس لیے پھر وہی کمنٹس میں وہی چیز, کبھی کہتے ہیں خلا نہیں ہوتا, کبھی کہتے ہیں ہوتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ خلا نہیں ہوتا, لیکن چند صورتوں میں ہو جاتا ہے. وہ ہوتا تنسیخ نکاح ہے. عدالتیں جہالت میں اس کو خلا کہہ رہی ہوتی ہیں, ہم اس کو تنسیخ ہوتا, وہ تنسیخ ہے. لیکن جو آج کل سسٹم چل رہا ہے نا, یہ جو عورت گئی وجہ ہو نہ ہو اٹھا کے خلا کی ڈگری لے کے. آج ایک خاتون آئی تھی, فیملی آئی تھی, ان کی خاتون کو تو میں نے خود مشورہ دیا کہ آپ کورٹ میں کیس کرو, اس آدمی سے جان چھڑاؤ, خلا کا کیس فائل کرو آپ. تو انہوں نے کہا کیسے؟ میں نے کہا آپ فتویٰ لکھو, ہم آپ کو شرعی طریقے سے خلا کا طریقہ بتائیں گے, کیونکہ اس کا جینین کیس تھا. مجھے پتا ہے اس کا میاں بہت ایک نمبر کا الو کا پٹھا وہ. تو ایسی عورتوں کو تو ہم خود جان چھڑانے کے طریقے بتا رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں شوق نہیں ہے کوئی ظالم آدمی کے ساتھ عورت کو چپکا کے رکھیں, لیکن کوئی شرعی طریقہ تو ہو نا. یہ نہیں ایک منہ اٹھا کے گئے ڈھک. جمشید کی بیوی خلا کی ڈگری کس نے پکڑائی؟ اس کو جج نے پکڑائی. بھائی یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ دھندا ہے, یہ تھوڑی ہے. مفتی صاحب وضاحت فرما دیں کیا لکھا ہوا ہے اس کے دل اور دماغ کیا کیا نہیں. انسان کے دل اور دماغ اور کیا کیا پریشانیاں ہوتی ہیں. مختصر یہ کہ انسان کے دل اور دماغ کے آپس میں کیا تعلق ہوتا ہے. دل کے کام بھی اور دماغ کے کام بھی وضاحت فرما دیں. کل کوئی کلپ کی نظر سے گزرا, ایک پروفیسر طلبہ سے کہہ رہا ہے کہ اگر میرے دل کا مسئلہ نہ ہوتا نا, ہارٹ کا, تو میں اس وقت دنیا کا سب سے کامیاب ترین لیکچرار ہوتا. یہ کچھ اس طرح کی بات کی. بڑا سب سے بڑا, فرض کر لو یوں کہا کہ سب سے بڑا سائنٹسٹ ہوتا. پڑھائی کے دوران مسئلہ دل کا تھا, دل کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں سب سے بڑا کیا ہوتا؟ سائنٹسٹ ہوتا.
یار ایسے کیسے کہہ رہے ہیں, اصل میں وہ دل نہیں چاہتا تھا پڑھنے کا, دل نہیں چاہتا تھا. تو بھائی سبھی کے ساتھ یہی مسئلہ ہے یار. دیکھو اسلام نے جس دل کی بات کی ہے وہ دل سے مادی دل مراد نہیں ہے, وہ مادی دل مراد نہیں ہے, وہ روحانی دل ہے جس کا محل یہ جسمانی دل ہے. اور اس کا تعلق کس سے ہے؟ دماغ سے. جیسے ہی دماغ میں کوئی خوشی محسوس ہوتی ہے سب سے پہلا اثر اس کا کس پہ آتا ہے؟ دل پہ آتا ہے. خوف کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا لوگوں کو؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خوف کی وجہ سے دماغ اٹیک ہونا چاہیے, ہارٹ اٹیک کیوں ہو رہا ہے؟ خوف تو دماغ میں محسوس ہوتا ہے نا, لیکن دل کا دماغ سے سب سے زیادہ تعلق ہے. تو اسلام, یہ قرآن چونکہ بلاغت ہے نا, اس میں بلاغت عربی زبان کی بلاغت کا خیال کیا گیا ہے. تو بلاغت سائنسی حقائق کو نہیں دیکھتی ہے, بلاغت دیکھتی ہے مجازن بھی بہت ساری چیزوں کی نسبت بہت ساری چیزوں کی طرف کرتی ہے, حالانکہ حقیقتاً وہ نسبت نہیں ہوتی, وہ مجازی ہوتی ہے. لیکن حقیقت اور مجاز میں ایک تعلق ہوتا ہے. اس کی مثال ایسے جیسے قرآن کہتا ہے تفیض اعینہم, آج میں نے وہ آیت سے کذبوہا پڑھ دیا غلطی سے شاید. تو اب دیکھو قرآن کیا کہتا ہے کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ, کہ جب تم مسیحیوں کی بات کی ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جائے تو تم ان کی آنکھوں کو دیکھو گے کہ وہ بہہ رہی ہوتی ہیں. اب کوئی سائنسدان آئے بولے آنکھیں تو بہتی نہیں ہیں, آنسو بہتے ہیں, آنکھیں کہاں بہتی ہیں؟ اب سائنسی لحاظ سے تو اس پہ اعتراض بنتا ہے, بھائی قرآن کہہ رہے ہیں آنکھیں بہتی ہیں, تو قرآن کو مولویوں کو سائنس کا نہیں پتا, معاذ اللہ قرآن کو سائنس کا نہیں پتا, تو اس کا کیا جواب دیا جائے گا؟ بھائی قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے, قرآن واض و نصیحت کی کتاب ہے جو عربی میں نازل ہوئی. تو عربی زبان کے محاورے اور عربی کی بلاغت کا اس میں خیال کیا گیا ہے. تو بہتی آنکھیں ہی ہیں, آنسو ہیں, آنکھیں نہیں بہتی. لیکن بلاغت کا قاعدہ کیا ہے؟ جب آنکھیں بہت زیادہ آنسو بہتے ہیں تو مبالغتاً اس کو کہا جاتا ہے گویا آنکھیں بہتی چلی جا رہی ہیں, کیونکہ آنسوؤں کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ تو آنسوؤں کا چونکہ آنکھ سے گہرا تعلق ہے, اس لیے بہنے کی نسبت آنکھ کے بجائے کس کی طرف کر دی؟ آنسو کی طرف. تو جب ہم دماغ میں کسی سے محبت یا خوف, تو دماغ کا سب سے پہلا تعلق کس سے ہے؟ دل سے. تو اس محبت یا خوف کی نسبت اس دل کی طرف کی جا رہی ہے جو سب سے پہلے اثر لیتا ہے دماغ کا. جیسے سب سے پہلے آنکھ اثر لیتی, آنسو اثر, یعنی آنکھ پہ اثر ہوتا ہے آنسوؤں کا. حالانکہ روتا بھی اصولی طور پر تو آنکھ روتی بھی نہیں ہے, روتا بھی دماغ ہے. لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ آنکھیں رو رہی ہیں, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ حالانکہ آنکھیں تھوڑی روتی ہے, دماغ روتا ہے. لیکن اس کے اثرات کس پر ہوتے ہیں؟ آنکھ پر. تو رونے کی نسبت آنکھوں کی طرف, بہنے کی نسبت, بہتے آنسو ہیں لیکن نسبت کس کی طرف ہوتی ہے؟ آنکھ کی طرف ہوتی ہے. دماغ سوتا ہے, میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے؟ دماغ. لیکن ہم کہتے ہیں آنکھیں سو رہی ہیں, یہ بھی کہا جاتا ہے. آنکھیں بتا رہی ہیں کہ تم خوش ہو, کیونکہ آنکھوں میں خوشی کے اثرات ہوتے ہیں, حالانکہ وہ اثرات اصل میں دماغ میں ہوتے ہیں. محسوس خوشی کو کون کرتا ہے؟ دماغ. لیکن اس کے آثار آپ کے چہرے پہ آتے ہیں کہ چہرہ چمک رہا ہے, بھائی چہرہ بتا رہا ہے کہ آپ خوش ہو. تو یہ سب بلاغت میں اصول ہے. تو اسی لیے قرآن بھی